بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ قرآن اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، اور جو نیک عمل کرتے ہیں مومن ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں یوم آخرت پر، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن کریم کے نازل فرمانے کا ایک مقصد یہ بیان فرمایا کہ یہ ہدایت کا کام دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اچھا کام کرنے والوں کو بشارت دیتی ہے، نیک کام کرنے والوں کو جنت کی بشارت یا اجر عظیم کی بشارت دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، اور جو بھی حکم دیا گیا ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہاں ایک پیغام اللہ نے دیا کہ قرآن کریم کا ایک نزول کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح چیز کی طرف رہنمائی کرنا، صحیح کیا ہے اس کی طرف لوگوں کو لانا۔ تو یہاں جیسے بہت سارے حضرات قرآن کریم کو جیسے دنیاوی مفاد کے طور پر اس کا استعمال کرتے ہیں، علاج کے طور پر کرتے ہوں یا اور چیزوں میں کرتے ہوں، وہیں ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو یا تو سائنس کی کتاب سمجھتا ہے، قرآن کریم کو یا تو کبھی طب کی، ڈاکٹری کی کتاب سمجھتا ہے، یا کوئی اور جو دنیاوی علوم ہے اس کی کتاب سمجھ کر کے قرآن پڑھتا ہے تو اسی ناحیے سے، اسی سوچ سے پڑھتا ہے، سائنسی سوچ سے پڑھتا ہے یا طبی سوچ سے پڑھتا ہے، کسی اور سوچ سے پڑھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن کریم میں کبھی کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے یہ قرآن جو ہے، قرآن کو نزول کا مقصد جو ہے یہ اس لیے ہے تاکہ تم قرآن کو پڑھ کر کے دنیاوی جو فائدے ہیں، دنیا کے اندر جو ترقی کے حصول کے جو ذرائع ہیں اس کو یہاں سے سیکھو، یہاں سے حاصل کرو۔ قرآن کے نزول کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کا اصل مقصد کیا ہے، اس سے جڑا ہے۔ انسان کے پیدا ہونے کا اصل مقصد دنیا داری ہے، دنیا کے اندر ترقی نہیں ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، ہر کوئی جانتا ہے، اور ہر انسان کے اوپر اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے جب وہ مر جاتا ہے، اس کے لیے وہی قیامت ہے۔ تو کتنا دن رہتا ہے، کتنے زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کی رہنمائی اس معاملے کی ہے جس مقصد کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس ناحیے سے قرآن کو نہ پڑھا جائے، قرآن کے اندر غور و خوض نہ کیا جائے اس ناحیے سے کہ قرآن یہ سائنس کی کتاب ہے، لاؤ سائنس کے جتنے طریقے آج سائنسداں لوگ ایجاد کرتے ہیں ہم قرآن سے ایجاد کریں گے۔ ساری رہنمائیاں قرآن کے اندر اس دنیاوی امور کے متعلق، دنیاوی ترقی کے متعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں آپ کو کیسے چلنا ہے سیدھا راستہ بتایا ہے، اور برائی کے راستے سے بچانے کی تلقین کی ہے، روکنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اس لیے کتابیں نازل کی گئی ہے۔ تو اس ناحیے سے اس کو پڑھا جائے، اس سوچ سے پڑھی جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر کا مقدمہ ہے، مقدمۃ التفسیر، اس کا ترجمہ ہمارے ہاں ہندوستان سے، پاکستان سے شائع ہوا ہے۔ مولانا عطا اللہ حنیف بھوتیانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقدمہ ہے، تو اس میں انہوں نے بڑی اچھے انداز میں اس بات کو پیش کیا ہے کہ آج دیکھیے کوئی مفروضہ اپنے ذہن میں فٹ کر لیتے ہیں، یا کہیں سے سائنسداں لوگوں نے کوئی بات کہی اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد قرآن کھولتے ہیں، اس کے بعد اس کو قرآن سے فٹ کرتے ہیں۔ اب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں دنیا والوں کے سامنے کہ دیکھیے تم نے جو یہ ایجاد کیا ہے یہ قرآن پہلے بتا چکا ہے۔ حالانکہ قرآن سمجھنے کا یہ معیار نہیں ہے کہ آپ پہلے کوئی چیز بیٹھا لو اس کے بعد قرآن پڑھو۔ قرآن سمجھنے کا معیار یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھو، قرآن کی تفسیر صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بعد کے لوگوں نے کیسے سمجھی ہے ہمیں ویسے سمجھنا ہے۔ پہلے سے ہم کوئی مفروضہ بیٹھا لیں یا کوئی چیز سن کر کے اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیں
اور پھر قرآن کے اندر آئیں اور اس کی کھینچ تان کر کے پھر کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ٹیلی ویژن کیسے ایجاد ہوتا ہے وہ بتایا ہے, اور دنیا کے اندر جو سائنسداں بہت ساری ترقیاں کی ہیں, بہت ساری چیزیں ایجاد کرتے ہیں, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے. یہ قرآن اس لیے نازل بھی ہوا ہوتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھنے والا تھا کوئی دنیا کے اندر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناحیے سے سمجھا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ناحیے سے سمجھنا چاہیے تھا اس ناحیے سے سمجھ کر کے لوگوں کو وہی پیغام دیا. اور صحابہ کرام سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا. صحابہ کرام نے بھی کیسے سمجھا, کیا سمجھا؟ سائنس کی باتیں سمجھی, دنیا کی ترقی کی بات سمجھی. ہاں, دنیا کی ترقی میں دیکھیے انسان کو دوڑ بھاگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ قرآن آپ کو رہنمائی کرے ہر مسئلے میں. آپ ایسے کریں گے تو آپ کو یہ چمتکار نظر آئے گا, یہ چیزیں نظر آئیں گی, یہ رزلٹ آئے گا. آپ کو نظام دیتا ہے قرآن, نظام دیتا ہے. آپ دنیا میں ترقی کریں گے, تجارت کرنے کا حکم ہے, لیکن تجارت کے اصول کیا ہیں وہ بتائے گا. تجارت آپ کو مطلب کرنا ہے تو کس ضابطے کے تحت کرنا ہے یہ بتائے گا. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کون کون سی تجارت کریں گے, آپ کس انداز میں تجارت کریں گے تو آپ کو نفع ہوگا, کس انداز میں تجارت کریں گے تو نقصان ہوگا, یہ نہیں بتایا گیا. آپ کو ضابطہ دیا گیا ہے کہ تجارت کیسے کرنا ہے, کیونکہ ہر کوئی تجارت کرتا ہے, ہر کوئی نوکری کرتا ہے, لیکن اس میں آپ کو کس چیز سے بچنا ہے, کون سی چیز اپنانی ہے, اس بات کی رہنمائی شریعت کرتی ہے. اسی طرح نظام زندگی ہے, سیاست ہے. اسلام کی سیاست کیا ہے؟ دیکھیے آپ قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ آپ اسلام کے دائرے میں رہ کر کے سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اسلام اس کے اصول اور ضابطے بتاتا ہے, اصول اور ضابطے بتاتا ہے. اور ایسے ہی انسان کی اپنی زندگی ہے, انسان اپنی زندگی میں آزادانہ تصرف نہیں کر سکتا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا ہے اس کے ضابطے ہیں. جو کر سکتا ہے اس میں اپنی طرف سے اجازت جو ہے اپنی طرف سے کیسے بھی کر سکتا ہے, اور جس چیز کی اجازت نہیں ہے وہاں کسی بھی ہیلے بہانے کر کے نہیں کر سکتا ہے. اور ایسے ہی عبادت کے معاملے میں یہ خاص ہے. عبادت کے معاملے میں ہاں اللہ رب العالمین نے جہاں ضابطہ دیا, عبادت کرنے کا حکم دیا, وہیں عبادت کے مسئلے میں تفصیل کی. کیوں؟ یہی اصل انسان کے پیدا ہونے کا مقصد ہے. نماز پڑھنا یہ نہیں کہا خالی نماز, قرآن میں تو ہے نماز پڑھو, یہ نہیں کیسے پڑھو. اب حدیث میں دیکھتے ہیں تو تفصیل موجود ہے کہ کیسے پڑھنا ہے, اس انداز میں پڑھنا ہے تو وہ قبول ہوگی وہ عبادت, ورنہ قبول نہیں ہوگی وہ عبادت. تو یہ تفصیل حدیث میں مذکور ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن دیکھیے یہ جہاں ہدایت کی کتاب ہے وہیں دنیا کے جو ضابطے ہیں وہ اصول ہیں, کس اصول پر انسان چلے گا وہ ضابطے سکھاتا ہے. لیکن تفصیل اور ڈیٹیل دنیاوی امور میں یہ نہیں سکھاتے, کیونکہ دنیاوی امور کا ہر کوئی لالچی ہوتا ہے. دنیاوی معاملات کا, دنیا کمانے کا ہر کوئی لالچی اور حریص ہوتا ہے. وہاں نظام ہونا چاہیے, نظام ہونا چاہیے. کس نظام کے تحت چل کر کے وہ کمائے, حاصل کرے, وہ نظام اللہ رب العالمین نے دے دیا. تو اس لیے بہت زیادہ اس معاملے میں اس ناحیے سے غور نہیں کرنا چاہیے, ورنہ جیسے اہل بدعت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک مفروضہ یا ایک چیز اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیتے ہیں, اس کے بعد قرآن کھولتے ہیں, قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کھولتے ہیں تاکہ اس بدعت کے لیے دلیل کھینچ تان کر کے پیش کی جائے. تو قرآن کا ایسے ہی ایک طرح سے استہزاء اور مذاق ہو جاتا ہے, اور منمانی آپ کی تعویل ہو جاتی ہے. تو قرآن اسی طرح ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. قرآن کو ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا, صحابہ کرام نے سمجھا, تابعین کرام نے سمجھا, اور ان کے بعد کے علماء کرام نے سمجھا. اس لیے آج دیکھیے بہت فتنہ یہ ہے, اعجاز القرآن کے نام پر قرآن معجزہ ہے, جس کے معجزات دیکھیے کیسے کیسے ہیں. تو ہم معجزات وہ پیش کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود پیش کیے. یہ قرآن کا معجزہ ہے, کوئی دنیا ایسا نہیں پیش کر سکی قرآن کی شکل میں, ایک آیت نہیں بنا سکی کہ پوری دنیا معجزہ ہے. اور بہت ساری چیزیں قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے معجزے کے طور پر پیش کی, ہم پیش کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں, پیش کر سکتے ہیں. صحابہ کرام نے جو معجزات سمجھے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں, رہنمائی میں, ہم پیش کر سکتے ہیں. لیکن خود سے آج ہمارا تجربہ ہے کہ قرآن سے یہ معجزہ ثابت ہوتا ہے, تو قرآن میں تجربات نہیں چلتے, قرآن میں عقل نہیں چلتی ہے, اس میں انسان پھسل جاتا ہے. اس لیے اس احتیاط کی ضرورت ہے. آج کے اس دور میں, آج کا سوشل میڈیا ہے, ہر کسی کے پاس خبر پہنچ جاتی ہے, ہر کسی کے پاس بہت ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں. بہت سارے خطبہ, بہت سارے علماء کو بیان کرتے سنا گیا, دیکھیے فلاں آیت سے, فلاں چیز سے
یہ سائنسی چیز معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا پہلے نازل کر دیا تھا. اگر وہ چیز ہو پہلے سے اور صحابہ نے سمجھا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہو, تو ہم مانتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جسے مکھی اگر آپ کے کھانے میں گر جائے, پینے والی چیز ہو یا کچھ بھی اس میں گر جائے, تو کیا کرو, اس کو ڈبو دو. تو آج اس کی سائنس ریسرچ کرتی ہے تو اس کا رزلٹ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈبونے کا حکم دیا ہے اس میں حکمت ہے. وہ حکمت کیا ہے کہ ایک پر میں اس کے بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتا ہے. اگر ڈبوئیں گے نہیں تو بیماری کا جو پر ہوتا ہے وہ ڈالتی ہے نیچے, بیماری ہی رہ جائے گا. اور ڈبو دیں گے تو جو بیماری کا جو زہر ہوتا ہے اس شفا والے اس میں فائدے سے وہ مل کر کے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو آج یہ سائنسداں ریسرچ کی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلے کر دیا ہے اور عملی جامہ صحابہ کرام نے اور بعد کے علماء کرام نے عملی جامہ پہنایا سنت سمجھ کر کے. وہ چیز موجود ہے. تو الحمدللہ آج کوئی انکشاف ہوتی ہے تو اس طرح سے سپورٹ کا کام, سمجھانے کے لیے بھی سپورٹ کا کام ہے. لیکن جو چیزیں نہ بیان کی گئی ہوں, اصل ہو ہی نہ, آپ کھینچ تان کر کے بیان کریں گے تو وہاں انحراف لازم آئے گا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.